سورة الأعراف آیت نمبر 178. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے ہدایت دے دے اللہ تعالی بس وہی ہدایت یافتہ ہے. اب دیکھیں آیت کا سٹائل، آپ دیکھیں، غور کریں. جسے اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے. اب آپ اسے محکم آیت سمجھیں گے یا متشابہ سمجھیں گے، یہ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے ہر انڈیویجول کو دعوت دی ہے کہ وہ خود غور و فکر کر اور اللہ کی بات کو خود سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب آپ کو اور ہم کو دی، اور یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ وحی کو کتنی دینا ہے اور کس حد پر جا کر قرآن نے کمپلیٹ ہونا ہے، پچھلی کتابیں کتنی بتائی گئیں، کتنا ان کے بارے میں ان میں بات آئی، اور وہ ایک نبی کے ذریعے سے تمام امت تک ہر دور میں پہنچتی رہی. اب اس پر یہ بات آ جائے کہ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے میں نے تم سب کو ہدایت دے چکا ہوں. یعنی نبیوں کے ذریعوں سے ہدایت کی حجت کو تمام کیا جاتا ہے کہ جناب وحی کا نزول ہوا اور ہدایت ہم سب تک پہنچ گئی، اور بار بار قرآن نے یہی کہا کہ یقیناً تمہارے پاس ہدایت، حق، سچائی، نور آ چکی ہے. اب جس کا دل چاہے وہ اسے اپنا لے، اور جو چاہے وہ اس سے رک جائے. یعنی باقاعدہ اتنی طرح طرح سے اس کے ٹاپک کو پروردگار نے دہرایا، اور پھر بار بار یہ کہا گیا کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں وہ باتیں ہیں جو عقل والوں کے لیے ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ کچھ باتوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں جو مریض ہیں، جو منافقت کا مرض رکھتے ہیں، جو منافقت اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں، اپنے اندر اس کو پالتے رہتے ہیں، لوگوں تک بھی یہ حرکتیں پہنچاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس آیت سے جن کے اندر منافقت ہے، جن کے اندر کوئی روگ لگا ہوا ہے عمل نہ کرنے کا، اللہ کی بات کو نہ سمجھنے کا، وہ اسے شارٹ کٹ میں لے گا اور کہے گا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے مجھے نہ دی تو میں کیسے لے سکتا ہوں. جیسے کہ مشرکوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک ہی نہ کرتے. بالکل اسی طرح اس آیت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. یہ متشابہ آیت ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے، جسے اللہ راہ بتا دے، جسے اللہ رہنمائی کر دے، بس وہی ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب جگہ جگہ قرآن میں دیا، اور بلکہ ابھی آپ کی یہی آگے والی آیت آپ کو بتائے گی کہ ہدایت لینے کے کیا اصول ہیں، ہدایت ملتی کس کو ہے، ہدایت پاتا کون ہے. یہ آپ لاس پڑھیں گے نیچے آیت میں، اور جو باتیں ڈفرنٹ آیتوں میں ہیں اس وقت نیچے کی آیت میں نہیں آ رہی، وہ ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو بات کو غور سے سنتا ہے، میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو اپنے قلب کو ہر ضد کے ایلیمنٹ سے پاک رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو متوجہ رہتا ہے. اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے اور اللہ کی الہامی کتاب کو ترجمے سے سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بلکہ آپس میں لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرتا ہے. تو جناب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جسے اللہ رہنمائی کر دے بس وہی راہ ہدایت پائے گا، وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، وَمَن يُضْلِلْ، جسے خدا گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ وہ گھاٹا پانے والے ہیں. اب آپ خود سوچئے، عقل سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ اللہ فضول کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہیں. لیکن پروردگار فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش تمام چیزوں پر حاوی ہے.
اور اللہ تعالیٰ فضول کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی انعام لے کر اس کے انعام کو نہیں لیتے ہیں جب تک کہ وہ خود اس انعام کا مس یوز نہ کرے. تو یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ بہت بڑا انعام ہے جو بندے کو مل گیا. اب بندہ جب اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتا، یا ترجمے سے پڑھنے والا اسے غور و فکر نہیں کرتا، یا غور و فکر کرنے والا اس کو اندھی تقلید کرتا ہے جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر سورہ فرقان میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اندھے بہروں کی طرح گرتے ہیں وہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے خاص بندوں میں گنے نہیں جائیں گے، جو اللہ کی آیتوں پر اندھے بہروں کی طرح گر جاتے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت آیت نمبر 178 میں یہی بات پڑھی کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. یعنی اس سینس میں آپ نے اس آیت کو دیکھا. اور آپ نے آیت نمبر 176، آپ ہے 178 اور آپ نے دیکھا 176 پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں آپ 178 پر پڑھ رہے ہیں، اور جسے وَمَن يُضْلِلْ، جسے اللہ گمراہ کر دے، وہ گمراہ کر دے اللہ، بس وہ گھاٹا پانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو آپ گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ گمراہ ہونے کے کیا اصول ہیں. یعنی ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ڈیفالٹر، ہم ڈسکوالیفائی، ہم فیل کب ہوتے ہیں، ہم گمراہ کب ہوتے ہیں. اسے آپ نے آیت نمبر 176 میں پڑھا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو البتہ بلندی دے دیتے اس شخص کو انہی آیتوں کی وجہ سے. اور آیت نمبر 175 نے آپ کو بتایا کہ جب انسان اللہ کی حدودوں سے تجاوز کرتا ہے، یعنی جو قرآن کی آیتوں سے بغاوت کرتا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اس کو آیتوں کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ان شارٹ آیتوں کی خلاف ورزی کرنا اللہ کے لاز کے خلاف چلنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کو ہم نے جس حد تک سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے کہا تھا نمبر 1 کہ ایک شخص جسے ہم نے آیتیں دی، نمبر 2 وہ ان آیتوں کو عمل نہیں کرا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل گیا ان آیتوں کی پابندی سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس پھر اتباع کی اس کی شیطان نے، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان نے. تو شیطان کو بھی کوئی ایسا فری ہینڈ نہیں دیا گیا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. آپ نے غاوین کا بھی ترجمہ دیکھا، گمراہ. آپ نے وَمَن يُضْلِلْ جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہو اس کا بھی ترجمہ ہے گمراہ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے بس وہی گھاٹا پانے والا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ محکم آیت نمبر 175 176 میں ہے، اور متشابہ اسی آیت کی 178 میں ہے. اب جناب آگے پڑھیے، پھر اس کا آنسر آپ کو ملے گا 179 میں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اور البتہ یقیناً پھیلایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے. یعنی لگ رہا ہے اللہ نے خاص پیدا کرتے ہی اس کے مقدر میں جہنم لکھ دی. تو ایسا تو بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود ہی پیدا کریں، اس کی قسمت بھی خود ہی بنائیں، اور اس کے اندر خود ہی جہنم لکھ دیں، اور اس کے ہاتھ پیر کی یہ صلاحیت بھی چھین لیں کہ وہ کوشش بھی کرے گا تب بھی اس کی سماعت، بصارت، دل اس کو جنت تک نہیں پہنچائے گا. اگر اللہ ایسے ہیں تو پھر وہ اللہ رحمان رحیم نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بات انسان کو اللہ نے کھانا کھلایا ہے، اللہ نے اس کو حلال پاکیزہ عطا کیا ہے، تو کم از کم ایک انسان اپنے کھانے کے بعد، اپنی صلاحیت کے بعد اتنا فضول خدا تعالی کی ذات پر نہیں سوچ سکتا. یعنی اگر انسان اتنا فضول سوچتا ہے کہ ایک رب نے اسے پیدا کیا اپنی مرضی سے، پھر اپنی مرضی سے قسمت لکھ دی، پھر اس کی تمام صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیا، اور اگر وہ صلاحیت
اس کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کرے، تب بھی اللہ نے لکھ دیا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کرتے ہی اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیا۔ یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں ایسے نہیں کرایا، اس لیے ان آیتوں کو غور سے پڑھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ہی نے پیدا کیا جہنم کے لیے۔ اب انسان اس آیت کو سننے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جلدی سے آگے بتائیے کہ آپ نے اس کا کیا اصول لکھا ہے، جیسے کہ آپ اپنے گھر میں اتنی متشابہ باتیں کرتے ہیں جو سامنے والا سب سمجھ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اس کو کھانا نہیں ملے گا، سب حیران ہو جاتے ہیں کہ آج یہ بھوکا سوئے گا، سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ آج یہ بھوکا سوئے گا، تو اس پر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، فوراً سے کہے گا کہ اس نے آج کیا کیا، یعنی فوراً سمجھ جائے گا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کہہ رہی ہے آج اسے کھانا نہیں ملے گا، آج یہ بھوکا سوئے گا اور یہ کل سے اسکول بھی نہیں جائے گا، سارے گھر کا کام کرے گا، میں نے سارے نوکر ماسی نکال دینے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم پاگل ہو گئی ہو یا تم اس بچے سے کام کراؤ گی۔ سب اس کی جو بات کا سٹائل ہے، دادا دادی نانا نانی پورے گھر کے فرد سب سمجھ جائیں گے کہ اس بچے نے آج ماں کو بڑا ستایا ہے اور وہ یہ غصے میں بات کر رہی ہے، اس کے اندر بات کی نوعیت کچھ اور ہے، بات کی نوعیت کچھ اور ہے، کیونکہ جو چیز کسی پہ سوٹ نہ کرے، جو بات کرنے والے پہ سوٹ نہ کرے، وہ بات کے اندر کوئی اور بات ہوتی ہے جو کہ ہم عام اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ غور کیجئے کہ ایک رحمان رحیم خدا جس نے انسان کو پیدا کیا، وہی کہے گا کہ میں نے جہنم کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے، تو یہ سوٹ نہیں کرتا اللہ کے لیے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا اور اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دیا۔ اس لیے مجھ کو اور آپ کو تھوڑا تحمل سے اس آیت کو پڑھنا ہوگا اور اس کے آگے پیچھے کی کانٹیکسٹ کو اور نیچے دی ہوئی آیت کو بہت تحمل سے پڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے فوراً بیک آؤٹ ہونا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے۔ تو جناب اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اسے بہت سکون سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور البتہ یقیناً وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، اور البتہ یقیناً پیدا کیا ہے ہم ہی نے جہنم کے لیے کثیرا من الجن، بہت سے جناتوں میں سے، والانس، اور بہت سے انسانوں میں سے، ہم ہی نے جہنم کے لیے یہ جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ اب جناب بات کی اصل نوعیت آ گئی، لہم قلوب، ان کے لیے دل دیے گئے تھے، ان جناتوں اور انسانوں کے لیے دل تھے، لا یفقہون بہا، لیکن انہوں نے فقہ حاصل ہی نہیں کیا، انہوں نے سمجھ بوجھ اس دل سے دین کی حاصل ہی نہیں کی، لا یفقہون بہا، نہیں وہ سمجھے ان دلوں سے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے لیے اللہ نے آنکھیں بھی بنائی تھیں، ان لوگوں کے لیے جنہیں جہنم کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، ان کے لیے آنکھیں بھی تھیں، لا یبصرون بہا، نہیں انہوں نے دیکھا حق کو ان آنکھوں کے ساتھ، وَلَهُمْ آذان، ان کے لیے کان بھی بنائے گئے تھے، لا یسمعون بہا، لیکن انہوں نے ان کانوں سے حق سننے کی کوشش ہی نہیں کی، اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جنات اور انسان، یہ مانند جانور کے ہیں، چوپائے کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپائے جانوروں سے بھی بدتر انسان اور جنات ہیں۔ یہ اللہ نے بات کو کنکلیوڈ کیا۔ ہمیشہ اطمینان رکھیے گا کہ جب آپ نے اس اللہ کو مانا ہے رحمان رحیم، تو انشاءاللہ آپ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے ان آیتوں کو پڑھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیتوں کا پورا علم ایک انسان کو دیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں پکڑ کریں گے کہ اکذبتم بآیاتی،
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے میری آیتیں جھٹلا دی، تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا، تم نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ نہیں کیا، تم نے آپس میں ڈسکشن نہیں کی، تم نے ڈسکشن کے دروازے محض اس لیے بند کر دیے کہ وہ تمہارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تمہاری ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ جو خدا کی کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے کچھ بھی سیکھ لیں آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ڈیسیشن پاور آپ کے اور میرے پاس سب کا اپنا اپنا ہے، کوئی بھی آپ کا اور میرا برین واش نہیں کر سکتا۔ جس کو میں اپنے دل میں انڈیلنا نہ چاہوں، جس کو میں سلیمی فطرت پر سمجھنا نہ چاہوں، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرا برین واش کر سکے۔ لیکن ہم تو ڈرتے ہیں، جو ہمارے مخالف ہو، جو ہم سے ہٹ کر بات کرتا ہو، ہم تو اس کی بات سننے کو ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان آیتوں سے جو مجھے دنیا میں تسلی ملی، میں کہتی ہوں اے ہمارے رب، یعنی ان آیتوں پر میں کتنا زیادہ قدردان بن جاؤں، تھینکفل ہو جاؤں، تب بھی وہ کم ہوگا کہ میرے رب نے مجھے کتنی خوبصورت آیتیں دی جس سے میں پوری طرح سے ٹینشن فری ہو گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل ٹینشن فری کر دیا کہ نہ شیطان تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا فری ہینڈ ہے کہ وہ تجھ پر غالب آ سکتا ہے، نہ تجھ پر کوئی جادو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں، نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا جنات تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اگر میں اور آپ ایمان پر قائم رہیں۔ ہمیں ڈر ہے تو اپنے ایمان کا ڈر ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایماندار بنائیے، ہمیں ایمان والا بنائیے، ہمیں ایسے قلب جو آپ نے دیے سمجھنے والے، ہمیں وہ آنکھیں جو آپ نے دیں حق دیکھنے والی، اور آپ نے جو ہمیں کان دیے حق سننے والے۔ اے اللہ، ہم آپ کے نیک بندوں کی صف میں آ جائیں، اور آپ نے جن کو جانور کہا ہے، اور اے اللہ جسے آپ نے جانور سے بدتر کہا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ایسا ذلیل ہونے سے بچا لیجئے، کیونکہ ہر انسان اور ہر جنات جب اللہ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، دین کو خود نہیں سمجھیں گے، دین کو دوسروں کی نگاہوں سے سمجھیں گے، دین کی بیسک روٹ کو، بیسک زبان کو بھی نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا غور و فکر نہیں کریں گے، تو وہ بہت بڑا لاس کریں گے، اور اس کا جو خسارہ ہے وہ انہی پر جائے گا۔ اگر کوئی بیسک عربک نہ بھی سیکھے تو کم از کم وہ ڈسکشن کر لے، جن کے پاس بیسک عربک کا علم ہو کہ اس آیت کو کس نوعیت سے ہم سمجھیں گے۔ جیسے کہ ہم کئی چیزوں کو ڈکشنری سے دیکھتے ہیں، ہم ساری زبانوں پر عبور حاصل نہیں کرتے، لیکن ڈکشنری وہ چیز ہوتی ہے جو زبانوں کو کلیئر کھول کر بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ آج میں نے تو کم از کم یہ بات سمجھ لی کہ میرا رب کسی کو گمراہ فضول بیٹھے بٹھائے نہیں کرتا ہے، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی سماعت بصارت دل کے فائدے سے جو اللہ نے ہمیں نوازا اس سے ہم اپنے آپ کو دور بھگاتے ہیں، اور دنیاوی مفاد میں ہم پوری طرح سے اس سماعت بصارت دل کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے دینداروں کے منہ سے یہ بات سنی ہے، دنیا دار سے نہیں، میں نے بڑے بڑے دینداروں سے یہ بات سنی ہے جو دین کی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین عقل سے نہیں ملتا، دین تو نقل سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نقل سے دین حاصل کرنے کو کنڈیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نقل سے دین حاصل کرنے کو بالکل منع کیا ہے کہ آپ نے کسی کی، پچھلے لوگوں کی صرف نقل کرتے ہوئے دین نہیں لینا۔ یہ دین آپ کا بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو خود پڑھنا ہے، خود سمجھنا ہے اور خود ایڈاپٹ کرنا ہے۔ تو دین نقل سے نہیں ملتا، یہ میرا سٹیٹمنٹ ہے، اور دین قرآن کی آیتوں پر عقل استعمال کرنے سے ملتا ہے، اور عقل بھی کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، نہ کہ آپ کے دل کی عقل۔ جو میں اور آپ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے، تو دل کوئی حقیقت نہیں رکھتا، آپ کی ریسرچ، آپ کا دل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا اگر اس کے ساتھ
آیتوں کا کوئی پروف یا آیتوں کی کوئی دلیل سامنے نہ ہو. جس بات میں آیتوں کی دلیل نہ ہو وہ ریسرچ بھی کسی کام کی نہیں اور وہ دل بھی کسی کام کا نہیں. تو جناب بڑی خوبصورت آیت ہے، اور جس دن میں نے اس آیت کو پایا تو یقین جانیے وہ میرے لیے بہت ہی بڑا خوش قسمت دن تھا، بہت ہی رحمتوں والا وہ وقت تھا جب اللہ نے مجھے یہ آیتیں سمجھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایٹ لاسٹ اس آیت کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے فرمایا اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سماعت بصارت دل دیا لیکن انہوں نے اس سے حق کو استعمال نہیں کیا، اللہ کی کتاب کو نہیں سنا، کیونکہ اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ تھے جو دین کی غفلت برتتے تھے، جو دین سے غفلت برتتے تھے، جنہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس قرآن کو فقط ثواب کی کتاب بنایا. جبکہ جو انسان اسے سمجھتا ہوا پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے. تو جو غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی کتاب پڑھے گا اسے تو بے انتہا اجر و عظیم اللہ تعالیٰ عظیم اجر سے نوازیں گے. تو اس کا پڑھنا بھی پھر باعث اجر ہوگا کیونکہ ہم نے اسے خود سمجھنے کی کوشش کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے خاص آپ کو وہ 2 اینگلز لینے ہیں. اگر آپ کو کسی آیت کی انٹرپریٹنگ 2 ڈیفرنٹ انداز میں ملتی ہے تو ڈرے مت. جو دونوں ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں علماء یا قرآن پڑھانے والے، دونوں کی دلیل سنو، غور سے سنو، تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرو، وقت لگاؤ، اور پھر 2 جو مختلف آپ کو ویوز ملتے ہیں، جو 2 مختلف آپ کو جواب ملتے ہیں ایک ہی آیت کی رخ پر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے دونوں کو، تینوں کو، چاروں کو، جتنے آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز مل رہے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے قریب کس کا آنسر ہے، کون قرآن سے قرآن کا جواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے علم میں بھی برکت دے، نفع بخش علم دے، اور ہم سب کو ایمان کا راستہ نصیب فرمائے اور غافلوں میں سے نہ کرے.